بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی بہادر خاتون کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس بہادر خاتون کا واقعہ جس نے کربلا میں 72 لاشیں دیکھی ہوں اور ہر طرف خون ہی خون دیکھا ہو، جس نے اپنے بیٹے بیٹیاں اور بھتیجے بھائی کو پیاسا دیکھا ہو۔ آج میں اس بہادر خاتون کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنے 2 بیٹے شہید کرائے ہوں، جس نے اپنے تقریباً 6-7 بھائی شہید جس نے اپنی آنکھوں سامنے دیکھے ہوں، جس نے اپنا جوان بھتیجا علی اکبر جیسا شہید ہوتا دیکھا ہو، جس نے حضرت امام قاسم علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا ہو۔ لیکن اتنی بہادر خاتون، آج میں اس خاتون کا آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کریں۔ سیدہ زینب بنت علی 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئی۔ آپ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ زینب بنت علی تاریخ اسلام کی اہم عورت ہیں۔ آپ کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ کا نام 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زین کا مطلب ہے زینت اور اب کا مطلب ہے باپ، یعنی کہ باپ کی زینت۔ آپ شکل و صورت میں حضرت علی علیہ السلام سے مشابہ تھی۔ آپ اسلام اور انسانیت کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ تاریخ میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد 61 ہیں۔ ان میں سے کچھ القابات درج ذیل ہیں: ثانیہ زہرا، صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، مقدسہ، طیبۃ الزہرا، فاضلہ، طیبۃ الحسین، عالمہ۔ زینب کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی طفولیت پر نبوت امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقتدار محیط تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی روحانیت عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریمہ سے فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستحکم کی۔ نبوت کے بعد امامت کے وارث مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے انہیں علم و حکمت سے سیر کیا۔ عصمت کبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ سیدہ زینب طاہر بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین انہیں بچپن سے ہی اپنی شفقت امیز ہم عصری کا شرف بخش، جو سیدہ زینب کی پاکیزگی تربیت کی وہ بنیاد بنی جن سے ان کا عہد طفولیت ایک روشن مثال بن گیا۔ حضرت علی کے بیٹے بھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد حضرت جعفر بن طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار عرب کے مشہور جواد کریم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جانثار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے حضرت زینب رضی اللہ کی جو اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں: علی اون اکبر، عباس، ام کلثوم، جعفر اکبر اور محمد، جن سے اون اور محمد کربلا میں امام حسین کے ہمراہ شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہی۔ استقامت، جرأت، اصرار، جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے پر یتیموں، بیووں اور بچوں کی نگہبانی کی، جوانان اہل بیت کی دردناک شہادت پر صبر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لٹے ہوئے قافلے کے اسیر ہو کر کوفہ جانے کے دوران سب کی حفاظت کرنا اور ہمت باندھنا، کوفے میں ان کی لاجواب تقریر، ابن زیاد کی گستاخیوں کا جواب دینا، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازاروں میں یزید مظلوم کے دربار میں اپنی حقانیت کا اعلان کرنا، فصیح و بلیغ خطبہ، برجستہ جوابات۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لینا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھی جو آج بھی ٹیلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زین العابدین کو اور باقی تمام عورتوں کو اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھی اور اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپتے ہوئے صحرا میں لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ تمام عورتوں اور بچوں کو ڈھارس بنائی جبکہ اپنا سینہ دکھوں اور غموں سے نڈال تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا دمشق یک حسین رقم دیگر زینب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پا کر کربلا میں طریق رقم کی اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا بجا تقریر کر کے اور تمام یتیموں بیووں کا خیال رکھ کر طریق رقم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ خطابات نے یزید کو ناپاک حکومت کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کو دین اور دنیا میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بھائی امام عالی مقام کے سر مبارک پر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمناک آواز میں فریاد کی جس سے تمام درباریوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے خدا کی قسم بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے تمام لوگ رونے لگے جو یزید ملعون کے دربار میں موجود تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا تھا گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید ملعون نے لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید ملعون نے اس لکڑی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دندان مبارک پر لگایا۔ ابو بریدہ اسلمی جو صحابی رسول تھے یزید ملعون کو مخاطب کر کے کہا اے یزید، کیا تم نے اس چھڑی کو فرزند فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک پر مار رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے اسے خدا غارت کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو تیار کرے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یزید ملعون غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا ابو بریدہ اسلمی کو باہر نکال دو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر طویل خطبہ دیا اور فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اسلام پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، آخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیا کو برائیوں سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کو تخریب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو نے سمجھا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کا گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا ہم تیرے خیال میں مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو نے سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج اپنی ظاہری
فتح کی خوشی میں سرمست ہے، شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہے ہیں اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہیں۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے؟ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ہم نے انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، اے طلحہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چاردیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کو بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بے شہر پھرایا گیا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا علیہ رسول تجھ سے انتقام لے کر ان مظالموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اور خدا کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو طیب کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے پاک باز شہیدوں کو مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محور کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازش کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تیرے پاس اس دن حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید سکتے میں آ گیا اور اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے قافلے کو فوراً واپس مدینہ بھیجنا مناسب سمجھا اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری کی زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا۔ واپس آ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لائی تو یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوئے، اے میرے مقدس نانا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ پھر آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ کی قبر پر تشریف لائی اور کربلا کے تمام حال ایسے دردناک الفاظ میں بیان کیے اور اتنی گریہ گزاری کی کہ پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا۔ بے پناہ مصائب نے شہزادی زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منورہ میں دل نہ لگا تو دمشق تشریف لے گئی اور وہاں پہنچ کے تھوڑے عرصے بعد ہی سن 62 میں انہوں نے اپنی جان افرین کے سپرد کر دی اور یوں یتیمان اہل بیت کی سرپرست شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنان کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی